بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ متشابہات قرآن کے حوالے سے آج بھی انشاءاللہ ایک قاعدہ بیان کیا جائے گا۔ ایک مشہور متشابہ ہے لیکفروا بما آتیناہم ولیتمتعوا فسوف یعلمون، اور دوسرے مقامات پر ہے لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون۔ یہاں پر بھی اکثر قرآن مجید کے حافظوں کے لیے مشکل بن جاتی ہے، معلوم نہیں پڑتا کہ لیکفروا بما آتیناہم ولیتمتعوا فسوف یعلمون کہاں پر پڑھنا ہے، ولیتمتعوا فسوف تعلمون کہاں پر پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ ایک قاعدہ بیان کیا جائے گا، تو اس قاعدے کے بعد یہ جگہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ پہلے تو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ مقامات آئے کہاں پر ہے اور کون کون سی جگہوں میں۔ سب سے پہلے سورہ عنکبوت آیت نمبر 66 میں یہ آیت آئی ہے لیکفروا بما آتیناہم ولیتمتعوا فسوف یعلمون۔ آپ کو اسکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 66 یہ ہے لیکفروا بما آتیناہم ولیتمتعوا فسوف یعلمون۔ پہلا مقام سورۃ النحل آیت نمبر 55 لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون۔ اسی طرح سورۃ الروم آیت نمبر 34 میں بھی لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون آیا ہے۔ اب یہاں ان آیتوں میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور رمضان کا مہینہ بھی ہے، اکثر حافظوں نے پوچھا بھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ قواعد بیان کیے جائے تاکہ ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو، تو یہ بھی ایک مشکل متشابہ ہے۔ تو اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ ایک سورۃ العنکبوت میں آیا ہے اور دو مقامات پر سورۃ النحل اور سورۃ الروم میں آیا ہے، اور سورۃ النحل اور سورۃ الروم میں بالکل ایک جیسے ہے، سورہ عنکبوت میں ولیتمتعوا فسوف یعلمون ہے۔ تو اب یہاں پر یہ معلوم کیسے ہوگا؟ تو سورہ عنکبوت میں لام چونکہ ظاہر ہے، یعنی العنکبوت ہم پڑھتے ہیں، اس کو لام یعنی اس میں لام بالکل ظاہر ہے، تو ہم یہاں پر بھی اس میں جو آیت استعمال ہوئی یہاں پر بھی لام ظاہر کریں گے، لیکفروا بما آتیناہم ولیتمتعوا فسوف یعلمون پڑھیں گے۔ اور دو جو اور مقامات ہیں سورۃ النحل اور سورۃ الروم، وہاں پر النحل نہیں پڑھا جاتا ہے سورت کا نام، اسی طرح سورۃ الروم پڑھا جاتا ہے، الروم نہیں پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر لام چھپا ہوا ہے، تو ہم یہاں ان آیتوں میں بھی لام کو چھپائیں گے، یعنی ہم پڑھیں گے لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون، یعنی ولیتمتعوا نہیں پڑھیں گے، ولیتمتعوا صرف سورہ عنکبوت میں ہے، اور لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون یہ سورہ روم اور سورۃ النحل میں ہے۔ تو جس طرح اس سورت کے ناموں میں لام ظاہر نہیں ہو رہا ہے، سورۃ الروم اور سورۃ النحل النحل پڑھتے ہیں، النحل نہیں پڑھتے ہیں، اسی طرح الروم پڑھتے ہیں، الروم نہیں پڑھتے، تو اسی طرح یہاں پر بھی لام ظاہر ہم نہیں کریں گے، یہاں پر لام نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ نے ذہن میں یہ قاعدہ رکھنا ہے۔ اور عنکبوت میں ہم عنکبوت نہیں پڑھتے بلکہ العنکبوت لام ظاہر ہوتا ہے، تو آیت میں بھی ولیتمتعوا ظاہر ہوگا۔ اب آگے ہے کہ فسوف یعلمون کہاں پر پڑھنا ہے اور فتمتعوا فسوف تعلمون کہاں پر پڑھنا ہے۔ یہ تو لفظی قاعدہ ہو گیا۔ اب اس کے لیے معنوی قاعدہ یہ ہے کہ یہ جو سورۃ العنکبوت ہے اس کی ماقبل کی جو آیتیں ہیں یہ ساری غائب کی ہے، جیسے اس سے پیچھے والی آیت ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آخر میں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ غائب کا صیغہ، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اس کے آخر میں لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ غائب کا صیغہ، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، اس آیت کے آخر میں بھی غائب کا صیغہ ہے۔ تو یہ سارے غائب کا صیغے چل رہے ہیں، تو لیکفروا بما آتیناہم ولیتمتعوا فسوف یعلمون ہم ڈائریکٹ پڑھیں گے۔ اور باقی جو دو صورتیں ہیں جہاں پر لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون استعمال ہوا ہے، وہاں پر ماقبل میں جو خطاب ہے وہ یعنی غائب نہیں ہے بلکہ خطاب ہو رہا ہے مخاطب کے سامنے، تو وہاں پر خطاب کے صیغے ہیں، تو آخر میں بھی فتمتعوا فسوف تعلمون آیا ہے۔ خاص طور پر سورۃ النحل میں اس کی ماقبل کی جو آیتیں ہیں وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ تو یہ ساری مخاطب کے صیغے ہیں، تو آخر میں جو آئے گا وَلِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، یہاں پر بھی ہم بلا جھجک تعلمون پڑھیں گے، یہ معنوی قاعدہ ہے۔ اور سورۃ الروم میں جو ہے یہاں پر غائب کے صیغے بھی ہیں، مخاطب کے بھی صیغے ہیں، تو ہم یہاں پر بھی فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ پڑھیں گے۔ اور ایک ہی جگہ پر یعلمون آیا ہے، تو وہاں چونکہ سارے پیچھے ماقبل کے صیغے غائب کے ہیں،
تو ہم وہاں پر بھی غائب کا صیغہ پڑھیں گے فسوف یعلمون۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ لفظی قاعدہ یہ ہے کہ چونکہ العنکبوت میں لام ظاہر ہوتا ہے تو ہم لیکفروا بما آتیناہم ولیتمتعوا فسوف یعلمون پڑھیں گے، اور دو صورتوں میں لام ظاہر نہیں ہو رہا ہے، یعنی اس کے جو نام ہے الروم اور النحل لام ظاہر نہیں ہو رہا ہے، تو ہم یہاں پر بھی لام ظاہر نہیں کریں گے، یعنی لام نہیں پڑھیں گے، لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون پڑھیں گے۔ اور تعلمون اور یعلمون کے لیے بھی معنوی قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ ماقبل کی جو آیتیں ہیں وہ اگر غائب کی ہے تو یہ صیغہ بھی غائب کا ہوگا، اگر ماقبل کی آیتیں مخاطب کی ہے تو یہ دو صیغے بھی مخاطب کی ہوں گے۔ اور اس میں جو سورۃ الروم کی جو آیتیں ہیں اس میں مخاطب اور غائب دونوں صیغے ہیں، لیکن ہم اس کو مخاطب کا صیغہ پڑھیں گے تعلمون۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔